آپ کے اس آئیڈیا سے بہت خوش ہوں اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کوئی آرگنائزیشن یہ آئیڈیا لے کے آئی ہے کہ بھئی نئی نسل کو تو ٹرینڈ ہم کر ہی لیں گے، پہلے ان کو تو کر لیں ٹرینڈ جو 76 سال سے نئی نسل کو ٹرین کر رہے ہیں۔ اس پاک دھرتی کے عوام کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ آپ کا یہ جو سٹیپ ہے یہ نئی نسل کے لیے ایک بہت سود مند سٹیپ ہے۔ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستان کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہم وہ گول حاصل کر پائیں گے جس کا ویژن اور جس کا آئیڈیا اقبال اور قائد اعظم نے تھا۔ جو بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹس ہے اینڈ سکل پہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے ڈیولپمنٹ پلان میں یہ طے کیا تھا 65 میں کہ ہم میں سب سے جو لائق ہوگا وہ مذہب کی تعلیم پہ آئے گا، مذہب کی پریچنگ کرے گا، جو سیکنڈ نمبر ہوگا وہ ملکی معاملات چلائے گا، جو تھرڈ نمبر ہوگا وہ سوشل اور بایولوجیکل ایجوکیشن لے گا، جو فورتھ نمبر ہوگا وہ ٹیکنیکل اور دوسری ایجوکیشن لے گا، اور جو ففتھ نمبر پہ ہوگا وہ جنرل ایڈمنسٹریشن میں آئے گا۔ ہمارے ہاں اس کے الٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا بھائی الفت رسول جویا اور پروگرام بیسٹ نیشن تعلیم دوست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے میدان عمل میں ہیں اور مختلف موضوعات پر گاہے بگاہے بہترین شخصیات بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں مدعو کرتے رہتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرواتے رہتے ہیں۔ آج جو شخصیت بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر جوید غنی۔ یہ ماہر تعلیم ہیں اور PhD انہوں نے سوشل سائنس میں کیا ہے اور ایک بہترین موٹیویٹر اسپیکر بھی ہیں۔ تو ان کی ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے تعلیم کے ساتھ لگاؤ اور اس پر پورا عبور دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو بیسٹ نیشن تعلیم دوست پروگرام کا چیف ایڈوائزر مقرر کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ان کی ایڈوائس سے اور ان کی پارٹیسپیشن سے ہمارے جو تعلیم دوست پروگرام ہے وہ مزید بہتر سے بہترین ہوں گے اور آپ تک بہترین بیک اپ وہ مل سکے گا۔ تو میں ان سے بات کرتا ہوں، آپ سے ملواتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جناب چیئرمین صاحب وعلیکم السلام۔ تھینک یو جناب، میں آپ کو بیسٹ نیشن اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور جیسے آپ سے ڈسکس ہوا سارا ہمارے جو بیسٹ نیشن تعلیم دوست پروگرام کے حوالے سے، تو آپ نے انہیں کیسا پایا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ان پروگرام پر ہم امپلیمنٹیشن کر کے ہم اس پاک دھرتی کے عوام کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے اسپیشلی تعلیم دوست جو پروگرام لانچ کیے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو اسکل انسٹیٹیوٹ آپ نے اسٹیبلش کر لیے ہیں اور فردر آپ پورے پاکستان کے اندر ایک کثیر تعداد میں اسٹیبلش کرنے چاہ رہے ہیں، اس کا جو فائدہ ہے ہماری نئی نسل کو نہ صرف پاکستان کے اندر جاب تلاش کرنے میں ہوگا بلکہ بیرون ملک موسٹ آف دا جابس جو ہیں وہ اسکل اورینٹڈ جو ڈگریز یا ڈپلوماز یا اسکل رکھنے والے لوگوں کو ملتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ تو آپ کا یہ جو سٹیپ ہے یہ نئی نسل کے لیے ایک بہت سود مند سٹیپ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستان کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت آپ نے جو 4 پروگرام اسپیشلی لانچ کیے ہیں، ان کا ہماری جو نئی نسل ہے اس کو بہت خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور نتیجتاً ہم وہ گول حاصل کر پائیں گے جس کا ویژن اور جس کا آئیڈیا اقبال اور قائد اعظم نے تھا۔ جی یقیناً ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم اس پاک دھرتی کے جو عوام ہیں انہیں تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے بہترین بیک اپ دیں، اور چونکہ میرا تعلق محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ رہا ہے تو ان کے ساتھ جو میری درجنوں سینکڑوں جو میری ڈسکشن اور ملاقات ہوئی ہیں اس میں نے یہی ویژن اسٹیبلش کیا ہے کہ اس پاک دھرتی میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہر چیز وافر موجود ہے۔ جسٹ ہمیں نیک نیتی سے، اخلاص کے ساتھ اپنی جو اللہ کی دی ہوئی خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال میں لانا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہمارا تعلیم دوست پروگرام ہے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس میں جو بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکو خان IT انسٹیٹیوٹس ہے اینڈ سکل پہ ہم کام کر رہے ہیں،
اس پر مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم پاکستان کی یوتھ کو انشاءاللہ وہ ہم فرنٹ پر لائیں گے، انہیں برسر روزگار بھی بنائیں گے اور ان کی کردار سازی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چیئرمین صاحب میں گزارش کروں کہ پوری دنیا کے اندر جو کیریکولم کمپائل کیے جاتے ہیں وہ پہلے مارکیٹ میں سرویز ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کن کن ڈگریز کی کن کن فیلڈز کے اندر کتنی گنجائش باقی ہے۔ بالکل ایسے ہی پاکستان کے اندر یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لارڈ میکالے کا وہی 1800 سم تھنگ کا جو کیریکولم تھا، اس کے اندر ہی ود ان جو ٹائم جو چینجز آئی ہیں وہ بھی بہت مائنر قسم کی آئی ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل ایجوکیشن کا طریقہ ہے وہ تو بالکل ناکام ہو گیا، اور اس نے مالی چپڑاسی جمعدار وہ پیدا کیے۔ آپ نے یہ جو ڈاکٹر عبد القدیر خان اسکل انسٹیٹیوٹ جو ٹریننگ سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں، یہ آئیڈیا بیسیکلی ماڈرن ورلڈ کا آئیڈیا ہے، اور یہ وہ آئیڈیا ہے جو اس وقت کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اس آئیڈیا سے یہ جو آپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوگا جنہوں نے جنرل ایجوکیشن لی ہے اور ان کو آپ نے سکلڈ کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ باہر جا کے ایز اوورسیز پاکستانی پاکستان کی اکانومی میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، ان کو باہر آسانی سے جاب مل سکتے ہیں۔ اور مجھے آپ نے یہ چند جو انسٹیٹیوٹ ہیں جب وزٹ کروائے تو میں آپ کے اس جو اسٹریٹجی ہے اس پہ یقیناً میں بہت متاثر ہوں کہ آپ نے لوکل کمیونٹی کو شامل کیا ہے، آپ نے انہی کو کہا ہے کہ اونرشپ بھی آپ کی ہے، آپ اس میں مینیجریل پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں، آپ لیڈرشپ کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اسسٹ کریں گے، ہم آپ کو انفراسٹرکچر دیں گے، آپ کو ہماری جو بھی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں، لیکن اونرشپ اگر سوسائٹی لیتی ہے تو سر وہی پروجیکٹ اگر 10 سال میں کامیاب ہونا ہے سوسائٹی کی اونرشپ کے بغیر، تو جب سوسائٹی کو آپ انوالو کر دیتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ود ان 10 منتھ اپنے اہداف جو ہے نا وہ وصول کر لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بیسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے پلیٹ فارم کے تحت چیئرمین صاحب آپ نے یہ جتنے اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے پیرنٹ ٹیچرز جو ٹریننگ آپ نے سٹارٹ کیا، مجھے کوئی 12 سے 14 سال ہوا ہے پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ٹیچر کو ٹریننگ نہیں دے پاتے وہ لیڈر پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا۔ ہماری یونیورسٹیز جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا جو بنیادی مقصد تھا نا، وی ہیو ٹو پروڈیوس دا لیڈرز، لیکن ہم نے وہاں لیڈر نہیں پیدا کیے، ہم نے وہاں وہی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ایک جو کنونشنل اور ٹریڈیشنل طریقہ کار چلتا آیا ہے، ہم نے وہاں پہ جو نئی نسل کی ترویج کی، جو تربیت کی، وہ اتنی پسماندہ اور اتنی مردہ ہے کہ وہی جو بندہ ہم سے اسٹوڈنٹ 4 سال یا 6 سال یا 10 سال 16 سال 18 سال پڑھتا ہے اور مارکیٹ میں جب وہ ڈگری لے کے جاتا ہے اس میں کانفیڈنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر میں کانفیڈنس نہیں ہے، ٹیچر کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں لیکن اس کو ٹرین نہیں کیا گیا، ٹیچر کے اندر پوٹینشیل ہے لیکن اس پوٹینشیل کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اس کو ٹرین نہیں کیا گیا۔ بالکل میں آپ کے اس آئیڈیا سے بہت خوش ہوں، اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر کوئی آرگنائزیشن یہ آئیڈیا لے کے آئی ہے کہ بھئی نئی نسل کو تو ٹرینڈ ہم کر ہی لیں گے، پہلے ان کو تو کر لیں ٹرینڈ جو 76 سال سے نئی نسل کو ٹرین کر رہے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نا ٹیچر ٹریننگ والا، سر چیئرمین صاحب آپ ماشاءاللہ باصلاحیت پرسنالٹی ہیں، اور آپ کی زندگی کا ایک بیشتر وقت جو ہے وہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ گزرا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بہت سے جو سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہیں بلکہ سارے پروجیکٹس میں آپ ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ ہے آپ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان دنیا سے چلے جاتا ہے لیکن اس کے ٹرینڈ کیے ہوئے لوگ اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے والے لوگ یقیناً قوموں کے لیے محسن ہوتے ہیں، قوموں کے لیے لیڈر ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت آپ جیسے الفت رسول جویا جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو قوم کی خدمت کرنے کا، جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے ایک دن چلے جانا ہے، اور اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ ہم نے اپنے سے بہتر لائف پرووائڈ کر کے دوسروں کو ہم نے اگلی دنیا میں شفٹ ہونا ہے. ایکسیلنٹ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے جو ہمارا تعلیم دوست پروگرام ہے اس کی جو بیسک اہمیت ہے اس پر بات کی کہ جب تک ہماری جو بیس، ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہوتا تب تک ہم کوئی بہترین پرفارمنس نہیں دے سکتے. تو کوئی بھی بڑا کام، اس کے پیچھے کمٹمنٹ کا ہونا، اس کے پیچھے پروفیشنل جو ٹرمینالوجی کا ہونا وہ بہت ضروری ہے. جو اللہ نے مجھے ویژن دیا اور میرے حلقہ باب جو درجنوں سینکڑوں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جو مشاورت کی، اور خاص کر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ان حوالوں سے جو میری گفتگو ہوتی رہی، یہ ہم نے ایک رول ماڈل جو ایک ریفارم سسٹم ہم نے لانچ کر دی ہے. اب اس کے نوک پلک ہم ڈے بائی ڈے آپ جیسے جو اسکالرز ہیں، آپ جیسے جو بہترین سوچ رکھتے ہیں، ان سے ہم نے ان کو ایز اے ایڈوائزر، ایز اے آرگنائزر، ایز اے پیٹرن اور ایز اے کوآرڈینیٹر ہم لے رہے ہیں. اور ان لوگوں کو ہم ہر علاقے میں جہاں جہاں ہمارے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں وہیں سے ہم ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو فرنٹ پر لا کر ان کے سر پر دستار رکھ رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے سارے پروگرام ان کی زیر نگرانی ہوں اور ایز ارلی ایز پاسبل ہم اپنے جو عظیم مقصد ہے اس کو حاصل کر سکیں. تو اس میں جو ہمارا آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں ہم نے اس کو اگلے سٹیپ پر اسکل بھی دینی ہے، اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ یہ جو آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر آپ نے جو 3 سے 4 فیکٹرز رکھے ہیں کہ آپ نے ایک تو اس میں کنڈیشن نہیں رکھی کہ جس کو آپ انرول کرنے جا رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن، یعنی آپ نے سب کے لیے ونڈو کو آپ نے میٹرک سے ایم اے تک جو بھی ڈگری ہولڈرز ہیں، بچے بچیاں جو گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، اسکل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جاب نہیں ملا، سب کے لیے ان کو آفر کر ونڈو کو اوپن رکھا ہے. اور دوسرا آپ نے ان کو آن لائن جو انسٹرکٹر پرووائڈ کیے ہیں کہ وہ آن لائن کسی بھی وقت اپنے انسٹرکٹر سے کوئی گائیڈنس لے سکتے ہیں، کوئی آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے لیے کیریکولم کمپائل کیا ہے، جب آپ نے کل مجھے بھجوایا تو میں نے اس کو دیکھا ہے، آپ نے بالکل جو ماڈرن آئیڈیاز ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کے لیے مختصر ٹائم کے اندر میکسیمم اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے جو آئیڈیاز اور فلسفی اور اسٹریٹجیز ہیں آپ نے اس کے اندر وہ ڈالی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% کامیاب پروجیکٹ ہے اور بنیادی طور پہ آپ کا سٹارٹ ہے گراس روٹ لیول پہ. ہماری 75 to 80% جو پاپولیشن ہے وہ رورل بیسڈ ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی ایگریکلچر بیسڈ ہے. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کے اندر اربن ایریاز کے اندر تو بہت سے اس طرح کے سینٹر ہیں اور جو حکومتیں آئیں انہوں نے میجر سٹیز کے اندر تو اس طرح کے سینٹر اسٹیبلش کر دیے، لیکن آپ گئے ہیں گراس روٹ لیول پہ. آپ یہ جو آرگنائزیشن بیسڈ نیشن ویلفیئر یہ گراس روٹ لیول پہ ٹچ کیا ہے رورل کمیونٹی کو. موسٹ آف دا انسٹیٹیوٹ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے وہ لوگ جن کا ہماری اکانومی میں 80% رول ہے، ہم ان کو امپاور کریں گے کہ وہ نئے طریقوں کو اڈاپٹ کر کے آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر کے پوری دنیا سے لنک ہو سکتے ہیں، پوری دنیا میں مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کا پوٹینشیل سیل کر سکتے ہیں. یہی ہمارا آئیڈیا ہے، یہی ہمارا ویژن ہے اور اسی کو لے کر. اور چیئرمین صاحب میں ایک اور بات بتاؤں، وہ آپ کا جو آئیڈیا ہے نا قرآن و سنت، اس سے میں بہت متاثر ہوں. ہمارے سوشل سائنسز میں ایک سروے ہے کہ کسی بھی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں 80% اس کے مذہب کا دخل ہوتا ہے، خواہ وہ ہندو ہے، سکھ ہے، کھتری ہے، پادری ہے، شودر ہے، مسلمان ہے، کرسچن. جب تک ہم مذہب کی تعلیم کو صحیح انٹرپریٹ نہیں کر پائیں گے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں کامیابی نہیں آ سکتی. یقیناً. اچھا، آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے قرآن و سنت تعلیم والا جو آئیڈیا ہے جس کے اندر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ مولوی، وہ ملا جس نے ہمارے بچوں کو مسجد اور مدرسے میں پڑھانا ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو. میں آپ کو سر بتاتا چلتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ کر رہا تھا اسرائیل پہ. 1965 میں اسرائیل نے اپنا ایک ڈیولپمنٹ پلان بنایا تھا جس کو ہم ہر روز گالیاں نکالتے ہیں.
انہوں نے ڈیولپمنٹ پلان میں یہ طے کیا تھا 65 میں کہ ہم میں سب سے جو لائق ہوگا وہ مذہب کی تعلیم پہ آئے گا, مذہب کی پریچنگ کرے گا. جو سیکنڈ نمبر ہوگا وہ ملکی معاملات چلائے گا. جو تھرڈ نمبر ہوگا وہ سوشل اور بایولوجیکل ایجوکیشن لے گا. جو فورتھ نمبر ہوگا وہ ٹیکنیکل اور دوسری ایجوکیشن لے گا. اور جو ففتھ نمبر پہ ہوگا وہ جنرل ایڈمنسٹریشن میں آئے گا. ہمارے ہاں اس کے الٹ ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ گھر میں جو کند ذہن ہے, گھر میں جو پڑھ نہیں سکتا, گھر میں جو اپاہج ہے, میری اور آپ کی اور دوسری مائیں وہ اٹھا کے اس کو مولوی کے حوالے کر دیتی ہیں. اور وہ مولوی پہلے ہی اسی سٹرکچر سے, اسی کی پروڈکشن ہے, اس کے پاس بھی تعلیم اسی طرح کی ہے. لہٰذا آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہم اس وقت تک ڈیولپ نیشن بن ہی نہیں سکتے جب تک ہم اپنے مذہب کی تعلیم کو ان ماڈرن ٹیکنیکس پہ نہ لے کے جائیں, اور جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن تھا, جو آئیڈیا تھا, جو سوچ تھی, جو اسٹریٹجی تھی, جو پلاننگ تھی, ٹھیک ہے, جب تک ہم اپنی نسل کو ان اصولوں پہ نہیں لے کے جائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا سر یہ قرآن و سنت والا جو آپ کا پروگرام ہے نا, مجھے آئی ٹی کے بعد اگر جو پروگرام زیادہ امپریس کیا جنہوں نے وہ یہ پروگرام. جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت پر جو ان کے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے اس پر پورا ہمیں ہمارا یقین ہے. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن ہمارا ویژن یہ ہے کہ اگر ہم اسے اپنی مادری زبان میں, اپنی قومی زبان میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی تمام بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سامنے وہ تمام گیریں کھل جاتی ہیں جس کے لیے ہم محتاج ہیں دوسروں سے پوچھنے کے. تو اس لیے ہم نے اس کو اپنی قومی زبان میں یہ بڑا زبردست اور جو ہمارے انسٹیٹیوٹ جو ہمارے ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ ہمارے ہب ہیں. اس کے ساتھ ہم اگلا پروگرام جو اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت آگاہی ہے. پھر ہمارا تیسرا پروگرام اس میں ٹیچر ٹریننگ ہے. پھر ہمارا چوتھا پروگرام پیرنٹنگ ہے. پھر ہمارا پانچواں پروگرام اس کے ساتھ جو ہے 100% لٹریسی ریٹ ہے, تاکہ اسی ہب کے گرد یہ سارے پروگرام جب اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے تو یونین کونسل کی سطح پر, ایک علاقے کی سطح پر جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں کی کمیونٹی اپنے ڈور سٹیپ پر ان تمام جو ان کے بنیادی رائٹس ہیں تعلیم کے حوالے سے وہ ان کو مل سکیں, ان کے بچوں کو مل سکیں, تاکہ وہ اپ لفٹ ہو کے اس معاشرے کو بھی بہترین بنا سکیں اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کر سکیں. اسی طرح ہمارا پیرنٹنگ پروگرام ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں اصل وہ ہمارے معاشرے کی تشکیل میں اور ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, ان کی تربیت میں ان کا بنیادی کردار ہے. اور اصل جو تربیت ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ نے پروگرام اسٹڈی کیا ہے اس کو مزید اور کیسے بہتر بنایا جائے؟ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چیئرمین صاحب لے کے آگے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے اس کے اندر ایک ایلیمنٹ رکھا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر پیرنٹ کاؤنسلنگ کے لیے ایک فوکل پرسن ہوگا. جب کوئی بچہ ہمارے ادارے میں آئے گا اس کے ساتھ اس کا ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہوگا, ہمارا جو فوکل پرسن ہے وہاں پہ ان کی کاؤنسلنگ کرے گا اور وہ ان کو بتائے گا کہ آپ نے اس بچے کو ان لائنز پہ چلانا ہے اور ادارہ جو رول پلے کرے گا وہ یہ ہوگا. لہٰذا والدین ہمارے ہاں کنونشنل اور ٹریڈیشنل کیا طریقہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ڈیفینیٹلی 5-6 سال کے بعد اساتذہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اساتذہ میں ٹریننگ کا فقدان ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے فرشتہ صفت استاد موجود ہیں, ہمارے ہاں ایسے ایماندار اور دیانتدار استاد موجود ہیں کہ جو آپ پوری دنیا کا چکر لگائیں آپ کو نہیں مل سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو رورل کمیونٹی ہے اسپیشلی, ہمیں ان پیرنٹس میں ایجوکیشن کا ٹرینڈ بوسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک رول پلے کرنا ہوگا. ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ اگر ہم ان بچوں کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں, اگر ہم ان بچوں کا سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو کردار پلے کروانا چاہتے ہیں, اگر ہم ان بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو بنیادی طور پہ ہمیں ان اداروں میں ان بچوں کو انرول کروانا پڑے گا, بجائے اس کے کہ وہ ٹریڈیشنل جو کنونشنل طریقے ہیں, بچہ جی 6ٹھی میں ہو گیا, 7ویں میں ہو گیا, بچہ جی میٹرک بھی کر گیا, اب بچے کو میٹرک کیے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں جی, نوکری کوئی نہیں ہے. نہیں,
ایکچولی یہی وہ ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا سکے. یہی وہ ڈرا بیکس ہیں جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا وہی ستیہ ناش ہوا پڑا ہے. آپ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار میں نا ہٹلر نے چرچل سے کہا تھا کہ بھئی لڑیں گے تو ہم سے ہی، لیکن اگر میں کیمبرج اور آکسفورڈ پہ حملہ نہیں کرتا تو آپ گوٹنبرگ اور جو ہیمبرگ ہے 2 یونیورسٹیز آپ اس پہ نہیں کریں گے. چرچل اس کی بات مان گیا. شام کو جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو چرچل کو سب نے کہا کہ تم نے یہ بے وقوفی کیوں کی ہے، وہ تو سب کو تباہ کیے جا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہاری 2 یونیورسٹیز پہ. اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم سب اجڑ جائیں، ہم سب تباہ ہو جائیں، ہماری یونیورسٹیز بچ جائیں تو سمجھیں گے کہ ہم بچ. یہ ہے ٹرو لیڈرشپ، یہ ایجوکیشن کی تربیت کی، اور اس کی کتنی اہمیت ہے کہ دشمن بھی جو ہے اپنے دشمن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو تباہ و برباد نہیں کرتا. تو یہی سوچ ہے. جب یہ سوچ کسی لیڈرشپ میں یا کسی علاقے کے عوام میں آ جائے تو پھر وہ قوم بن جاتے ہیں، اور جب وہ قوم بن جاتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت انہیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی صحبت ملی ہو سال ہر سال. جی الحمدللہ. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے اپنے کوئی مقاصد نہ ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی خاص ایجنڈا نہ رکھا ہو، جن کا ایک ہی ایجنڈا ہو. دے ہیو ٹو سرو ادرس. انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو کہ میں نے زندگی اب دوسروں کے لیے گزارنی ہے. جیسے ابھی آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے فرما رہے تھے کہ جی میں نے سوچا ہے کہ جو ہم نے زندگی میں کرنا تھا کر لیا، باقی جتنی بھی زندگی ہے میں نے اس کو دوسروں کے لیے وقف کرنا ہے. کوئی جو جس قابل مجھے سمجھتا ہے میرے سے وہ کام لے لے، میں اس کے لیے حاضر ہوں. سر یہ جو آپ کا سوچ ہے نا، جب انسان کی یہ سوچ ہو جاتی ہے نا، جب اس کے اندر یہ ارادے پیدا ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے آپ کو یہاں پہ لا کے روک کے اپنے آپ کو فار ایور کے لیے دوسروں کے لیے سرو کر دیتا ہے تو پھر قافلہ بن جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. چونکہ اللہ پاک ہر چیز کو نیت کے ایک کرائٹیریے پہ جانچتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو سوچ ہے نا، یہی ایک بہت بڑی پاور ہے. یہ جو کام ہم بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں، یہ بیسیکلی حکومتوں کا کام ہے، اور یقیناً حکومتیں جو بہتر سمجھتی ہیں وہ کر رہی ہیں. لیکن جب یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے تو تب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتا ہے، جرت بھی دے دیتا ہے، ویر بھی دے دیتا ہے، طاقت بھی دے دیتا ہے، اور وہ بندہ میدان عمل میں آ جاتا ہے. اور پھر آپ جیسے ہیرے جو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں موجود ہیں اس معاشرے میں. ہماری کوشش ہے کہ ان سب ہیروں کو جو ہے ایک تصویر میں لا کر ان سے بھرپور طریقے سے ہم ایگزیکیوٹ کریں. اور ہماری جو یوتھ ہے اس میں بہت پوٹینشل ہے. جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں اس کا آئی ٹی میں وہ کس حد تک اس کی اکانومی کا جو عمل دخل ہے، جبکہ ہماری یوتھ وہ انڈیا کی یوتھ سے کم نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 گنا زیادہ پوٹینشل ہے اس میں. لیکن اس کو یہ جو دنیا کا جدید ترین ٹول ہے آئی ٹی، اس کے حوالے سے جتنا اسے بیک اپ ملنا چاہیے گورنمنٹ کی سطح پر یا پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ نہیں ملا بدقسمتی سے. لیکن کوئی بات نہیں، اب بھی کچھ نہیں بگڑا. ہم بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن میدان عمل میں اسی طرح اور جو ادارے اور خاص کر گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے، ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ، میرا ویژن ہے اگلے 2 سے 3 سال میں ہم پاکستان کی جو یوتھ کو، خاص کر جو ڈگری ہولڈر ہیں، ان کو ہم آئی ٹی کے میدان میں پروفیشنل سکل دے کر ان کو اس لیول پر لے جائیں گے کہ نہ صرف وہ اپنے روزگار کا ان کا بندوبست ہوگا، بلکہ وہ اپنی فیملی کو بھی سرو کر رہے ہوں گے، اس معاشرے کو بھی سرو کر رہے ہوں گے. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے میرا جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو خاص پیغام ہے کہ ہم نے جو بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایکیو خان آئی ٹی انسٹیٹیوٹس کا جال بچھانے چلے ہیں، اس میں آپ آن بورڈ آئیں، اور جہاں جہاں ہمارے انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں وہاں پر ہمارے 3 ماہ اور 6 ماہ کے جو کورسز ہم نے لانچ کیے ہیں اس پر آپ اپلائی کریں. ہم آپ کو فری آف کاسٹ وہ اسکل دینے چلے ہیں جو مختلف کالجوں میں آپ لاکھوں روپے فیس دے کر صرف ڈگری تو حاصل کرتے ہیں لیکن میں بھی وہ اسکل نہیں ملتی. ہم آپ کو فری آف کاسٹ یہ اسکل دینے کے لیے اس لیے پرعزم ہے کہ ہماری یوتھ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے،
اور یہ خود بھی جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگی، یہ پرعزم ہوں گے اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر سکیں گے فنانشلی طور پر، اور جب یہ فنانشلی طور پر مضبوط ہوں گے تو اس پاک دھرتی کو ڈیلیور کرنے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ تو اسی بلیف کے ساتھ ہم میدان عمل میں ہیں، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے، اور ہم اپنے طور پر جو کوشش کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے جیسے RT انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بات کی، ہم نے قرآن و سنت آگاہی پروگرام جو ہمارا ہے اس حوالے سے بات کی، ہم نے ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے بات کی، ہم نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی، کیونکہ یہ سارے سیکٹر جب بھرپور طریقے سے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ ہمارا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا پروگرام ہے وہ ہے لٹریسی ریٹ، 100% لٹریسی ریٹ۔ ہمارا عزم ہے کہ جو ہمارے آنے والے جو کلیاں ہیں، پھول ہیں، جو بچے ہیں، وہ 100% جو بنیادی تعلیم ہے ان کو حاصل ہو۔ تو اس میں جیسا آپ نے اسٹڈی کیا کہ ہمارا ویژن ہے کہ جہاں ہمارے RT انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں وہاں پر جو ہمارے ساتھ یہ آن بورڈ آ رہے ہیں بچے جن کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، ان سے ہم اپنے علاقے کا جس گلی سے اور جس محلے سے آ رہے ہیں ان سے سروے بھی کروا رہے ہیں کہ کس گھر سے بچہ سکول نہیں آ رہا اور کیوں نہیں آ رہا۔ اس کو ہم جو لوکل جو ہماری مینجمنٹ ہے اس کے ذریعے ہم گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولوں میں انہیں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں تک یہ مؤثر ہے اور اس سے ہمیں 100% رزلٹ مل سکتا ہے؟ پروگرام جو آپ نے لانچ کیا ہے یہ گراس روٹ لیول پہ ہے، اور یہ بیسک جو ضرورت ہے اس وقت معاشرے کو، پاکستانی قوم کو، اس کو میٹ کرتا ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کس حد تک ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں، سارا جتنا آپ نے مومنٹم بلڈ اپ کیا ہے اور جتنے ادارے آپ نے اسٹیبلش کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اربوں روپیہ چاہیے۔ لیکن چیئرمین صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب دسترخوان پہ کھجور اور پانی ہوا کرتے تھے تو اس وقت اسلام کا جو پیغام تھا نا دنیا کے 7 برے اعظموں پہ جاتا تھا۔ جب وسائل محدود تھے اور 30 سال کی پراپر اسٹریٹجیکل مینجمنٹ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں، تو 30 سال بعد آپ نے کہا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈو۔ یقیناً آپ کو اس کے لیے اچھے خاصے فنڈز ریکوائر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، اوورسیز پاکستانی جس طرح آپ کام کر رہے ہیں نا اس کو بہت لائک کر رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں۔ جو کامن پرسن ہے، چونکہ آپ جن پوائنٹس پہ کام کر رہے ہیں نا وہ بیسیکلی ٹارگیٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ ضرورت ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم نے لاسٹ 76 ایئرز میں ان ایریاز میں کام کیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے تعلیم دوست پروگرام ہے، جو لٹریسی پروگرام ہے، جو اسکل پروگرام ہے، جو قرآن و سنت پروگرام ہے، یہ بڑے فروٹفل پروگرام ہے۔ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک چینج آئے گا، اس سے جو کامن پرسن ہے اس کی سوچ ڈیولپ ہوگی، اس سے ہماری جو نئی نسل ہے، جو آنے والا بچہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہم قوم کا مستقبل دے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ جو مخلص ایفرٹ ہے چیئرمین صاحب، جس طرح آپ نے ایک مخلص اور والنٹیئرز کی آپ نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، اور جس طرح آپ نے اس کو اسٹریٹجائز کیا ہے، اور جس طرح آپ نے اس کی پلاننگ کی ہے، اور جس طرح آپ 24 گھنٹوں میں سے 22 گھنٹے اس پروگرام کو دے رہے ہیں، آئی ایم شیور انشاءاللہ ان سارے پروجیکٹس کے اتنے اچھے اثرات آئیں گے کہ یہی آرگنائزیشن کل کو اسٹیٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا ان سے بہتر کام کرتے ہوئے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک بیسک جو ہمارا پروگرام ہے تعلیم دوست کا اس کے حوالے سے بات ہوئی اور آپ نے اس میں پارٹیسپیشن کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم ایک پروگرام کو کمپریہنسولی ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے جو ہماری ڈسکس ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناظرین تک پہنچی ہے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام کو دیکھا، جو میرے ساتھ جو ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر جاوید غنی صاحب موجود تھے، انہوں نے اپنی مفید آراء سے بھی مستفید کیا اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات کی ابھی کہ اتنے بڑے پروگرام کے لیے بہت بڑا فنڈ چاہیے، اس میں اربوں نہیں کھربوں روپیہ چاہیے، تب جا کے اتنے بڑے پروگرام جو ہے وہ میٹ ہوتے ہیں۔ یقیناً میں بھی جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں، میرا بلیو ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے اور ان کو تعلیم اور صحت اور روزگار کے حوالے سے اب جب میدان عمل میں آتے ہیں
تو پھر اللہ کے جو وسائل ہیں جو اللہ نے مسخر کیے ہوئے ہیں وہ یقیناً اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں. جب ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ ہمارا بہترین مددگار ہوتا ہے. جو اللہ نے مجھے ویژن دی ہے, جو مجھے صلاحیت دی ہے, اس کو میں دن رات جو بھی میرے ساتھ جو کیپیسٹی ہے, جو بھی ہمت ہے, جرأت ہے, اس کو میں اس راستے میں صرف کر رہا ہوں. اور اب سینکڑوں لوگ جو بہترین ہیں وہ الحمدللہ اس کارواں میں وہ شامل ہو گئے ہیں, میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں ہزاروں اور لاکھوں جو بہترین پاکستانی ہیں, جو بیسٹ نیٹو ہیں, وہ اس کارواں میں شامل ہوں گے. اور ہم پاکستان کے جو کروڑوں عوام ہیں, جو یوتھ ہے وہ بے روزگار بیٹھی ہے, اور ہمارے جو عوام ہیں وہ کلپ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں اپنی بنیادی ضروریات کے لیے. انشاءاللہ تعالی ہم ان کے دکھوں کا نہ صرف مداوا بنیں گے بلکہ ان کو اپ لفٹ کر کے اپنے کندھے سے کندھا ملا کر ان کو ہم بہترین پاکستانی بنائیں گے, اور ان کی مدد سے اور ان کی معاونت سے ہم ایک بہترین قوم بنیں گے. تو اس سلسلے میں میری پاکستان کے تمام عوام سے جو میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں, اور خاص کر جو بیرون ملک جو پاکستانی جو دیار خیر میں جو محنت کر رہے ہیں, جو کاوش کر رہے ہیں اور اپنے ریمیڈیز وہ پاکستان بھجواتے ہیں اپنی فیملیز کو, ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. میرا آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایسا ملک بنے جیسے آپ یورپ کے ممالک ہیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں, جہاں پر دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہے اور ان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر انہیں بیک اپ مل رہا ہے. تو آپ جو ہماری جو بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن کی ایک کوشش ہے, اس میں آپ کندھے سے کندھا ملائیں اور ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے جو ویژن ہے, جو مشن ہے, جو ہم ہر علاقے میں آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کا جال بچھانے چلے ہیں. ہم صحت دوست آگاہی کے لیے ہمارے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں اس کے ذریعے اویئرنیس دے رہے ہیں, اور یوتھ کو خاص کر ہم روزگار فراہم کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں, اور خاص کر یتیم اور لاوارث جو بچے ہیں ان کے لیے ہم نے دارالرحمت کا قیام ہر شہر میں وہ کرنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. تو آپ اس کارواں کا حصہ بنیں. اپنے اپنے شہر میں جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں آپ ہمیں کوئی دارالرحمت کے لیے اور بیسٹ نیشن ڈاکٹر ایوب خان آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کے لیے کوئی بلڈنگ دے سکتے ہیں تو آپ وہ ہمیں فراہم کریں. آپ ہمیں لاکھوں لیپ ٹاپس چاہیے, جو پروفیشنل جو لیپ ٹاپس ہیں جو ہم نے اپنے آئی ٹی انسٹیٹیوٹ میں جو لانچ کر رہے ہیں, آپ وہ ہمیں فراہم کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایز اے ایڈوائزر, ایز اے آرگنائزر, ایز اے پیٹرن ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جس کیپیسٹی میں بھی آپ اس کارواں میں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے لیے بازو پھیلا کر کھڑے ہیں, اور ہم مل کر اس پاک دھرتی کو کامیاب بنانے کے لیے اور اس میں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے, جو ہمارا یوتھ ہے, اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں ہیں. آپ ہمارے ساتھ ملیں اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس عظیم خواب کو کہ ہم نے ایک بہترین قوم بننا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانا ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہم نے سرخرو ہونا ہے, تاکہ اللہ جس وقت بھی ہمیں بلا لے تو ہمارا دل, دماغ اور ضمیر مطمئن ہو کہ ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے. اور اسی سوچ کے ساتھ, اسی ویژن کے ساتھ اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کا بھائی الفت رسول آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں. تب تک اپنے میزبان الفت رسول جویہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ادارہ بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن نوجوانوں کو مفت پروفیشنل ٹریننگ دینے کے ساتھ روزگار کی فراہمی میں بھی بھرپور مدد کر رہا ہے, اور پاکستان بھر میں اپنے رحمان فری ڈائلسس سینٹرز میں گردوں کے ہزاروں مریضوں کو مفت ڈائلسس کی سہولت فراہم کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. ادارہ BLO یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم کے لیے ہر شہر میں دارالرحمت کا قیام عمل میں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے. اب اپنی زکوٰۃ اور عطیات پاکستان بھر میں موجود فیصل بینک کی کسی بھی برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر بنام بیسٹ نیشن ویلفیئر آرگنائزیشن جمع کروا سکتے ہیں.